ناکام کا لفظ تو میں یہ نہیں کہوں گا, بینگ ان دا گورنمنٹ اینڈ اسٹل دیر از اے ہوپ دیٹ وی ہیو گوٹ 3 years ٹو گو. میں یہ کہوں گا کہ وٹ پیپل ایکسپیکٹڈ فرام اس پرابلی وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور دیٹ. حکومت عوامی توقعات کے مطابق ڈیلیور نہیں کر سکی. اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا مشکل ہوتا ہے. اتحادیوں میں لڑائی نہ ہو تو سمجھو حکومت جعلی ہے. وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو. کہا حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ -1 ہوا تو یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. وزیر اعظم کا اشارہ اپنی جماعت کی طرف تھا. نون لیگ کی حکومت پر وار. شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کہتے ہیں مائنس وزیر اعظم نہیں بلکہ مائنس PTI ہوگا. موجودہ حکومت تاریخ کی سب سے کرپٹ حکومت ہے. یہ دوست یاروں کی حکومت ہے. جلد حقیقت سامنے آئے گی. ماضی میں PIA سمیت ہر ادارے کو تباہ کیا گیا. اداروں کو تباہ کرنے میں سیاستدانوں کا بڑا ہاتھ ہے. شاہد خاقان وزیر اعظم بھی تھے اور ایئر بلو کے مالک بھی. 10 سال میں PIA نیچے اور ذاتی کاروبار اوپر چلا گیا. مشاہد اللہ نے PIA میں ہر جگہ رشتہ دار لگائے ہوئے تھے. وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس. پنجاب کی سیاست میں پھر بھونچال آ گیا. 6 لیگی اور 1 پیپلز پارٹی رکن اسمبلی کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات. نون لیگ کے ارکان کے خلاف کارروائی پر غور. چینی تو لینی تھی, اب نہیں ملی تو پھر مسئلہ تو ہے ہی ہے. چینی کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. 85 یا کوئی 90 کی دے رہا ہے. پیٹرول کے بعد ملک میں چینی کا بحران. سندھ, پنجاب اور KP کے یوٹیلیٹی سٹور سے چینی غائب ہو گئی. گراں فروشوں نے نرخ بھی بڑھا دیے. شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ پر حکومت کو دھچکا. سپریم کورٹ نے شوگر ملز مالکان کے خلاف کارروائی سے روک دیا. یہ صورتحال حکومت نے خود پیدا کی. چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس. LOC پر کوئی نقل و حرکت نہیں کی. اضافی دستوں کی خبر غلط ہے. بھارتی میڈیا کے دعوے غلط ہیں. اسکردو ایئر بیس چین کے زیر استعمال کرنے کی رپورٹس بھی حقائق پر مبنی نہیں. DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار کا ٹویٹ. بڑے پاپا تھے نا صبح آپ کے ساتھ, ان کو کیا کیا؟ کیا تھا؟ کس نے مارا؟ لیکن منہ کی کھانی پڑی. ماسٹر پلان کے بغیر تعمیرات ماحول کے لیے خطرہ ہیں. نیشنل پارکس محفوظ بنانے کے لیے گائیڈ لائنز دیں گے. وزیر اعظم کا خطاب. اسلام آباد میں ٹریفک دباؤ کم کرنے کے لیے 4 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا. راول ڈیم انٹرچینج, PWD انڈر پاس, کورنگ پل شامل ہیں. پنجاب حکومت کا بڑا اقدام. آٹے کی قیمت میں کمی کر دی. 20 کلو کا تھیلا 200 روپے کمی کے بعد 850 روپے میں دستیاب ہوگا. لاہور کے نجی اسکول میں طالبات سے جنسی ہراسگی کا معاملہ. وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس نے کارروائی نہ کرنے پر اسکول کے خلاف ایکشن کی ہدایت کر دی. پاکستان میں کورونا سے اموات جاری. مزید 78 افراد چل بسے. اموات 4473 ہو گئی. 24 گھنٹے میں مزید 4348 افراد میں وائرس کی تصدیق. تعداد 2,17,809 ہو گئی. پاکستان سے کورونا کے مریض بیرون ملک نہیں گئے. معاون خصوصی معید یوسف کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک کے لیے PIA کی پروازیں جاری رہیں گی. اب کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. کراچی میں کل سے تمام مارکیٹیں کھلیں گی. تاجروں نے اعلان کر دیا. سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ دکانیں بند کرانے کی کوشش کی تو مزاحمت کریں گے. ہفتے اور اتوار کو بھی مارکیٹیں کھولنے کا مطالبہ کر دیا. سندھ کے ساتھ ایکسائز ڈیوٹی کے معاملے پر تنازع جلد ختم ہو جائے گا.
چیئرپرسن FBR نوشین جاوید کہتی ہیں صوبائی حکومت کو قانون کے مطابق ٹیکس جمع کرانا ہوگا۔ لوگ ہجوم کی شکل میں مویشی منڈی نہ جائیں، بچوں کو بھی نہ لے کر جائیں۔ وبائی مرض کے دوران احتیاط لازمی ہے، کورونا SOPs پر عمل کرنا فرض ہے۔ مفتی منیب سمیت دیگر جید علماء کرام کی پریس کانفرنس، اجتماعی قربانی کو ترجیح دینے کی تاکید کر دی۔ کراچی میں ہیٹ ویو کا دوسرا دن، پارہ 38 پر رہا لیکن غضب کی گرمی اور گھٹن رہا۔ لوڈ شیڈنگ نے رہی صحیح کسر پوری کر دی، عوام بے حال ہو گئے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہیٹ ویو کے دوران کوئی انتظامات نظر نہ آئے۔ سابق کپتان شاہد آفریدی نے کورونا کو شکست دے دی۔ بوم بوم نے ٹویٹ میں لکھا کہ اہلیہ اور بچوں کے بھی ٹیسٹ منفی آئے، مداحوں کا شکریہ جنہوں نے دعا کی۔ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے شاہینوں کی وورسٹرشائر میں ٹریننگ جاری، قومی کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی جم کر مشقیں کی۔ ٹیسٹ ٹیم کے نائب کپتان بابر اعظم کہتے ہیں وکٹ کیپر محمد رضوان کو سرفراز احمد پر ترجیح دیں گے۔ رضوان کو پریفر کریں گے، اور کیونکہ اس نے آسٹریلیا میں بھی کافی اچھی پرفارمنس دی ہے، اور پھر یہاں پہ ہوم سیریز میں بھی میرے خیال سے ان کو پراپر موقع دینا چاہیے۔ مقابلہ کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے ہے، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ کام کا لفظ تو میں یہ نہیں کہوں گا، بینگ ان دا گورنمنٹ اینڈ اسٹل دیر از اے ہوپ دیٹ وی ہیو گوٹ 3 years ٹو گو۔ میں یہ کہوں گا کہ وٹ پیپل ایکسپیکٹڈ فرام اس پرابلی وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور دیٹ۔ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کر سکتی ہے؟ انشاءاللہ۔ کیسے؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ تھریٹ کوئی نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیں۔ اپوزیشن کی تھریٹ تو بالکل کوئی نہیں، دے آر نیوٹرلائزڈ۔ دیکھیں، اگر آپ یہ تھریٹ سمجھتی ہیں کہ اسمبلی میں آ کے ڈیسک بجانے اور اونچی بولنا، پھر تو ہے۔ مسلم لیگ نون نے PTI کی حکومت کو تاریخ کی سب سے کرپٹ حکومت قرار دے دیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے دعویٰ کیا کہ دوست یاروں کی حکومت جانے والی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ -1 صرف عمران خان کے ذہن میں ہے، تاہم ہمیں -1 نہیں بلکہ -PTI ہوتی نظر آ رہی ہے۔ باب ہیں جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے کرپٹ حکومت ہے، اس کے کرپشن کے اتنے باب ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوں گے۔ یہ دوست یاروں کی حکومت ہے، کوئی ایسے PM بنا ہوا ہے، کوئی ایڈوائزر بنا ہوا ہے، کوئی عہدوں پہ لگا ہوا ہے۔ یہ حکومت جو جلد جانے والی ہے، یہ فرینڈز آف خان حکومت جو ہے، یہ جب ہٹیں گے تو آپ کو حقیقت پتہ چلے گی کہ کس کس کماش کے لوگ، کس کس قسم کے کرپٹ لوگ آج حکومت کے ایوانوں میں عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ -1 صرف عمران خان کے ذہن میں ہے، -1 نہ کبھی ہوتے ہیں نہ ان کی حقیقت ہوتی ہے۔ یہ جب وزیر اعظم پریشان ہوتا ہے کہ میری حکومت نہیں چل رہی، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتا ہے، تو ان کے بھی وہی کیفیت ہے۔ پہلے کہا چوائس نہیں ہے، اب -1 آ گیا ہے، تو یہ -PTI ہی ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ حکومتوں نے ہمارے فضائی اداروں کو تباہ کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس، کہا کہ ان لوگوں کی کارکردگی سے فضائی ادارے زوال پذیر ہوئے۔ علی زیدی بولے کہ PIA کا ادارہ گزشتہ چند سال سے زوال پذیر ہے، اس کی کھوئی ہوئی بھی ساکھ کو دوبارہ بحال کرائیں گے۔ جس ادارے کو آپ ہاتھ لگائیں وہ جو ہے تو ایک کین آف وارمز ہے، مطلب ہے کہ اس میں وہ مسائل ہیں، ایسے مسائل ہیں کہ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، سیاسی بھرتیوں کے ایشوز ہیں، انکمپیٹنس کے ایشوز ہیں۔ یہ ساری چیزوں کے لیے ہم نے ایک ریفارم پروسیس شروع کیا ہے۔ اداروں کو تباہ کرنے میں جو سیاستدان تھے اس ملک میں جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے شاہد خاقان عباسی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا 10 سال میں PIA نیچے اور ذاتی کاروبار اوپر چلے گئے۔ انہوں نے قومی ادارے PIA میں اپنے رشتہ دار لگائے۔ شاہد خاقان اتنے قابل تھے جو وزیر اعظم کے ساتھ ایئر لائن کے بھی مالک تھے۔ کے مہینے میں اس وقت کے ایک بہت قابل اور لائق، اور اتنے قابل اور لائق تھے کہ ایک وقت میں ان کے پاس 2 عہدے تھے،
वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी थे और एयर ब्लू के चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे। 10 सालों में PIA कहाँ से किधर चला गया और अपने प्राइवेट बिजनेसेस किधर चले जाते रहे। इक़्तिदार के ऐवानों में -1 फार्मूले की गूंज, वज़ीर आला पंजाब सूबे में मुतहरिक हो गए। मुस्लिम लीग नून के 6 और पीपल्स पार्टी के 1 रुकन ने सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। लीगी अरकान की वज़ीर आला पंजाब से ये तीसरी मुलाकात है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। वफाक में जहां इस वक्त -1 फार्मूले की बाज़गश्त है, तो पंजाब में मामूली वोटों की अक्सियत से वजीर आला की सीट पर बैठे सरदार उस्मान बुज़दार भी अपोजिशन में तोड़ फोड़ के लिए मुतहर्रिक हो गए। 6 लीगी अरकान असम्बली और पीपल्स पार्टी के 1 रुकन ने वजीर आला से मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असम्बली मियाँ जलील अहमद शर्कपुरी, चौधरी अशरफ अली अंसारी, निशात अहमद डाहा, मोहम्मद गयासुद्दीन, अजहर अब्बास, गजनफर अली खान और मोहम्मद फैसल खान न्याजी ने उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। लीगी अरकान की वजीर आला पंजाब से तीसरी मुलाकात है। वजीर आला की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अवामी नुमाइंदों की इज्जत में कमी नहीं आने देंगे, जायज काम हर सूरत होंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान उस्मा बुखारी ने आज न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आला पंजाब से मुलाकात करने वाले अरकान बारे क़यादत को आगाह कर दिया है, जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। काबीना कमेटी बराए निचकारी ने रूज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क को जॉइंट वेंचर्स के जरिए चलाने के लिए निचकारी कमीशन को मालियाती मुशीर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद में मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में PIA का रूज़वेल्ट होटल की निचकारी से मुताल्लिक वजीर निचकारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स को खत्म कर दिया गया। आपको बताएं कि फैसला वजारत एविएशन डिवीजन की सिफारिशात की रोशनी में किया गया। वजारत निचकारी को बोर्ड से मुशावरत के बाद मालियाती मुशीरों की नामजदगी का काम शुरू करने से मुताल्लिक हिदायत की गई हैं। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर